عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں ابھی جو زائرین کو ویزا نہیں دی جا رہی ہے۔ سوال یہ کہ کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ آپ اگر دوسری طرف سے آ کے دیکھیں تو یوروپ اور امریکہ کے تقریباً 26 یا 27 کنٹریز کو ویزا آن ارائیول دی جا رہی ہے اور انڈیا کو نہیں دی جا رہی ہے۔ کیا ریزن ہے؟ یعنی یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ اچھا، ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ صرف دعا کریں امام سے اور کہیں کہ یا امام ہمیں زیارت پہ بلا لو۔ ہمیں صرف اتنا ہی کرنا ہے۔ امام نے تو بلایا ہے دعوت، امام نے تو دی ہے دعوت، امام نے بلایا ہے زیارت پہ۔ یہ ایڈمنسٹریشن کا پرابلم ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری تھی۔ ان کو کس نے حق دیا ہے زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے راستہ بند کرنے کا؟ کس نے حق دیا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ آپ بتائیں۔ کورونا ریزن ہے؟ تو اگر کورونا ریزن ہے تو جو امریکہ سے آ رہے ہیں ان سے کورونا نہیں ہو سکتا، ان سے کورونا نہیں پھیل سکتا ہے۔ آپ ان سے PCR سرٹیفکیٹ لے کے کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں، اور انڈیا سے کیا ریزن ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کوئی ریزن نہیں ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ڈسکریمنیشن کے خلاف بولیں۔ یہ نہیں رہے کہ مثلا خاموش رہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے تو ہم خاموش رہیں کیونکہ وہ عراق ہیں، شیعہ ہیں۔ ٹھیک ہے، شیعہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں ایڈمنسٹریشن میں، لیکن اگر غلط کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں بولیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیونکہ وہاں پر ہماری جو تھنکنگ ہے، انفارچونیٹلی ہمارے لیڈرز کی جو عرب کنٹریز میں رہتے ہیں، ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ جو ویسٹ سے آتے ہیں وہ ان کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اور جو ایسٹ سے آتے ہیں ان کو یہ انفیریئر سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس تھاٹ کا مقابلہ کرنا ہے، اس فکر کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہندوستان کے زائرین وہاں جاتے ہیں، موقف لگاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں زواروں کی۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو سب سے بہترین جو موقف ہوتے ہیں اس کے اندر جو شمار اگر آپ کریں، اس کے اندر بہترین موقفوں میں سے ہندوستان پاکستان کے موقف ہوتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں، زوار کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام اس سے راضی ہوں گے کہ میرے گھر پہ امریکہ سے جو آئے گا اسے آنے دو، اور جو ہندوستان سے آئے گا اسے آنے نہیں دو؟ کیا ریزن کی وجہ سے یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ عزیزان محترم، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بولیں، حق کے لیے بولیں۔ عزیزان محترم، دیکھیں، کلن جو زائرین امریکہ سے آ رہے ہیں، کینیڈا سے آ رہے ہیں، دنیا کی جو کنٹریز سے بھی آ رہے ہیں، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں۔ وہ زوار ہیں امام حسین علیہ السلام کے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام ہے، لیکن یہ ایڈمنسٹریشن کے خلاف ہمیں بولنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا اس لیے کیونکہ جو قوم کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، جو قوم کے پاس آرگنائزیشن نہیں ہے، قوم آرگنائز نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، وہ قوم کے اندر کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، وہ قوم کی یوتھ آرگنائز نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی ٹویٹر پہ ٹیم نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس ٹویٹر پہ 1000 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے اور ہم جو ہے بغداد ایمبیسی کو اگر ہم ٹیگ کرتے، ان کو میسیجز بھیجتے، ای میل بھیجتے، ہم اپنے پروٹیسٹ کو کم سے کم رجسٹر کرتے، لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ بیکاز وی آر ان آرگنائزڈ۔ ہم لوگوں کے پاس کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے ہمارے پاس۔ عزیزان محترم، تو جو قوم کے پاس کچھ نہ ہو وہ قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہماری بات رکھنے والا آج کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ کلن جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے خلاف ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے۔